بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 97 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کی عبارت وہ وَإِنَّمَا ضَمَّنَهَا بِالْمَالِ فِي الْإِجَارَةِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِنَّمَا ضَمَّنَاهَا بِالْمَالِ فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَّ لِلرِّضَا تَأْثِيرًا فِي إِيجَابِ الْأُصُولِ وَالْفُضُولِ جَمِيعًا وَلَا تَأْثِيرَ لِلْعُدْوَانِ فِيهِ، اور اس لیے البتہ ہم نے اجارہ میں مال کے ساتھ توان دلا دیا ہے، کیونکہ اصول و فضول سب کو واجب کرنے میں رضامندی کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن ظلم کی اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ تعالی، والشافعی یقول بِضَمَانِهَا بِالْمَالِ بِقَدْرِ الْعُرْفِ فِي قَرَائِهَا إِلَى ذَلِكَ الْمَنْزِلِ قِيَاسًا عَلَى الْإِجَارَةِ، اور امام شافعی اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے اس قدر مال کے ساتھ منافع کے توان کے قائل ہیں جتنا کہ اس منزل تک جانور کے کرایہ کے لوگوں کا عرف ہوا ہو۔ والوجہ ما قلنا ولا بد لك حينئذ من الفرق بين المنافع والزوائد، فالمنافع كركوب الدابة والحمل عليها، والزوائد كالنسل للدابة واللين لها واللبن لها وثمرة للشجرة ونحوها، فالمغصوب بنفسه يضمن بالهلاك والاستهلاك جميعا، والزوائد تضمن بالاستهلاك دون الهلاك، والمنافع لا تضمن بالاستهلاك والهلاك۔ تو پس فرمایا کہ چونکہ امام شافعی نے اس پر قیاس کیا ہے تو وجہ وہی ہے جس کو ہم بیان کر چکے، والوجہ ما قلنا، وجہ وہی ہے جس کو ہم بیان کر چکے، اور اس وقت تیرے لیے منافع اور زوائد کے درمیان فرق ضروری ہے۔ پس منافع جیسے جانور پر سوار ہونا، اس پر بوجھ لادنا، اور زوائد جیسے جانور کا بچہ اور اس کا دودھ اور درخت کا پھل وغیرہ، پس مغصوب بے نفس ہی ہلاک ہونے اور ہلاک کرنے دونوں کی وجہ سے مضمون ہوگا، اور زوائد ہلاک کرنے سے مضمون ہوں گے نہ کہ ہلاک ہونے سے، اور منافع نہ ہلاک کرنے سے مضمون ہوں گے اور نہ ہلاک ہونے سے وہ مضمون ہوں گے، ان کا زمان لیا جائے گا، کسی بھی صورت میں ان کا زمان نہیں لیا جائے گا۔ فعبر المصنف عن الاستهلاك بالاتلاف ولم يذكر الهلاك وهو الحبس وهو غير مضمون قياسا على الزوائد، فإن الزوائد لما لم تضمن بالهلاك فالمنافع أولى ألا تضمن به، وهذا الفرق مما يتخبط فيه كثير من الناس۔ فرمایا کہ مصنف نے استہلاک کو اتلاف کے ساتھ تعبیر کرنے سے اتلاف کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور ہلاک ہونے یعنی حبس جو غیر مضمون ہے زوائد پر قیاس کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا، کیونکہ جب زوائد ہلاک ہونے سے مضمون نہیں ہوتے تو منافع بدرجہ اولا ہلاک ہونے سے مضمون نہیں ہوں گے، اور یہ ایسا فرق ہے جس میں بیشتر لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل وَإِنَّمَا ضَمَّنَاهَا بِالْمَالِ فِي الْإِجَارَةِ سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا جا رہا ہے،
اور سوال مقدر یہ ہے کہ منافع بلا شبہ آراز ہیں، غیر جو ہے وہ باقی اور غیر متقوم ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں ان کے لیے اعیان باقیہ کا حکم حاصل ہے۔ چنانچہ منافع پر عقد اجارہ وارد ہوتا ہے، یعنی اجارہ کی وجہ سے منافع مال کے ساتھ مضمون ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی نے ایک آدمی کا گھوڑا 10 میل تک سواری کرنے کے لیے 2 روپیہ کے عوض اجرت پر لے لیا، تو مستاجر جب 10 میل کی سواری لے لے گا تو یعنی منافع وصول کر لے گا، تو اس پر 2 روپیہ بطور عوض واجب ہو جائیں گے۔ بس جس طرح اجارہ میں منافع مال کے ساتھ مضمون ہے، اسی طرح غصب کی صورت میں غاصب پر منافع کا تاوان مال کے ساتھ واجب ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اجارہ میں منافع خلاف قیاس باہمی رضامندی سے متقوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے اصل اور فضل یعنی جو نفع ہے دونوں واجب ہوتے ہیں۔ مثلا 1000 روپے کی قیمت کا غلام 10,000 روپے میں بیچ دیا تو مشتری پر اصل یعنی 1000 بھی واجب ہے، اور جو نفع ہے 9000 وہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح باہمی رضامندی سے غیر مال کے مقابلے میں مال واجب ہو جاتا ہے، جیسے صلح، یہ جو قتل عمد کی صورت میں قاتل پر مال واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ مال قصاص یعنی غیر مال کے مقابلے میں ہے۔ اور اگر اسی 1000 کی مالیت کے غلام کو کسی نے غصب کر لیا تو غاصب پر صرف اصل قیمت 1000 روپیہ واجب ہوگی، اور جو نفع 9000 ہے وہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ غصب میں باہمی جو غصب کا دیکھا جائے تو اس میں جو باہمی رضامندی ہے وہ مفقود ہے، اور جو ظلم و ستم موجود ہے، اور بصورت کیونکہ عدوان اصل کا زمان تو واجب ہوتا ہے، مگر منافع کا جو زمان اس صورت میں ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہاں اس پر منافع کا زمان واجب نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اجارہ میں منافع چونکہ باہمی رضامندی سے خلاف قیاس متقوم ہیں، اور خلاف قیاس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاتا، لہذا اجارہ میں منافع کے متقوم اور مضمون ہونے پر زمانی عدوان کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو مولا جیبن نے اپنے انداز میں یوں فرمایا کہ رضامندی کو اصول و فضول واجب کرنے میں بڑا دخل ہے، لیکن عدوان کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور امام شافعی اس مسئلہ کو اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مال سے منافع کا توان غاصب پر اس قدر واجب کیا جائے جتنا کہ عرف میں اس منزل تک سواری کا کرایہ ہے، لیکن ہماری طرف سے اجارہ اور غصب کے درمیان وجہ فرق بیان کی جا چکی ہے، لہٰذا اس کی دوبارہ سے ضرورت نہیں ہے۔ صاحب نور الانوار مزید کہتے ہیں کہ منافع اور زوائد کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو اصول ہوتے ہیں، اور ایک جو ہیں وہ زوائد ہوتے ہیں، اور ایک منافع ہوتے ہیں۔ مثلا بھینس یہ اصل شے ہے، اور اس کا بچہ اور دودھ یہ زوائد ہیں، اور جانور پر سواری کرنا، اس پر وزن لادنا یہ منافع میں سے ہے، اور درخت کا پھل بھی زوائد میں سے ہے۔ سب سے زیادہ قوت تو اصول میں ہوتی ہے، پھر زوائد میں، پھر منافع میں ہوتی ہے۔ ان تینوں کا حکم بھی مختلف ہوتا ہے، چنانچہ مغصوب بنفس ہی یعنی وہ اصول جن کو غصب کیا گیا ہو وہ ہلاک ہونے سے بھی مضمون ہوتے ہیں، اور ہلاک کرنے سے بھی ان کا زمان توان لازم ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ اصل خود بخود ہلاک ہو جائے غاصب پر تب بھی توان واجب ہوگا، اور اگر غاصب اس کو ہلاک کر دے تب بھی توان واجب ہوگا۔ اور زوائد ہلاک کرنے سے مضمون ہوتے ہیں، ہلاک ہونے سے مضمون نہیں ہوتے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کی بھینس غصب کی اور اس بھینس نے بچہ جان دیا، پھر اگر غاصب اس بچے کو ہلاک کرے گا تب تو اس پر زمان واجب ہوگا، اور اگر خود بخود ہلاک ہو گیا تو غاصب پر اس کا زمان واجب نہیں ہوگا۔ اور منافع جو ہیں نہ ہلاک کرنے سے مضمون ہوتے ہیں نہ ہلاک ہونے سے، جیسا کہ غاصب نے سواری کا جانور غصب کر کے اس پر سواری کی یا اس کو یوں ہی اپنے پاس روکے رکھا، دونوں صورتوں میں غاصب پر ان کا یہ جو منافع ہیں اس کا زمان واجب نہیں ہوگا۔ اب مولانا جیون علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مصنف نے اسی استہلاک
یعنی اسی ہلاک کرنے کو اپنی عبارت میں اتلاف کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور ہلاک ہونے کو یعنی حبس کو اپنے پاس روکنے کو جو ہے وہ حبس میں چونکہ توان نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس ہلاک ہونے کو حبس کے ساتھ اور اتلاف کے ساتھ جو ہے وہ استہلاک کو تعبیر کیا ہے۔ اور مصنف نے یہ جو زوائد پر قیاس کر کے مصنف نے ذکر نہیں کیا، بلکہ کیونکہ زوائد جو ہیں وہ جو منافع کے مقابلے میں قوی ہیں، ہلاک ہونے کی صورت میں ان کا توان نہیں دیا جاتا، تو منافع کا توان ہلاک ہونے سے بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا۔ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ منافع اور زوائد کے درمیان ایسا فرق ہے جس میں بہت سے لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں، اس لیے اس کو ضرور ذہن نشین جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، بار بار اس کو سنیں، اور بالخصوص اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں رجسٹرز پر ضرور لکھیں، اور ان سوالات کے جوابات بھی تحریر فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وَإِنَّمَا ضُمَّنَاهَا سے کون سا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تحریر فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اصل، منافع اور زوائد، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان سے کیا مراد ہے، اور زمان کس پر کیسے واجب ہوگا، تفصیل تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔